اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ طور کے اوپر انویلڈ ڈگری کی بنیاد کے اوپر ان کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا۔ ہم نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت کو ورنٹو درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی کوالیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ انکوائری کروائی جائے کہ مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ وکیل بننے کی کوالیفیکیشن جو ہے اس پر بھی پورا اترتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 199 یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے خلاف آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کی انکوائری کرنے کے بعد جو متعلقہ رسپونڈنٹ ہے، فریق ہے، جیسے اس کیس میں مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب فریق ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس قانون اور کس کوالیفیکیشن کے تحت جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اس درخواست کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو ہیں، ان کی عدالت میں بطور اعتراض کیس جو ہے وہ سماعت ہوئی۔ بطور رجسٹرار آفس کی طرف سے 2 اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ پہلا اعتراض عائد کیا گیا تھا برانچ کی طرف سے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اس درخواست میں کو ورنٹو کی اس ریٹ درخواست میں کیوں فریق بنایا گیا ہے۔ تو ہم نے عدالت سے گزارش کی کہ عدالت کی طرف سے اور برانچ کی طرف سے مینٹینیبلٹی کے اوپر جو بھی ریٹ درخواست جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہے یا نہیں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ کے PLD 1998 سپریم کورٹ 161 ملک اسد علی کیس کا حوالہ دیا اور معزز عدالت کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ اس فیصلے میں یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، 10 رکنی بینچ کا فیصلہ، اور اس فیصلے میں کہ پیراگراف 77 میں اور 79 میں سپریم کورٹ نے اس بات کی تشریح کر دی ہے کہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ پرسن کی تعریف میں آتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جو ہے متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ آف کو ورنٹو جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے دوسرا سوال جو ہے وہ پوچھا کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی جج کے خلاف شکایت زیر التوا ہو تو کیا متبادل فورم کے طور کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر ریٹ آف کو ورنٹو جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم نے عدالت کے سامنے اسی کیس کے پیراگراف 81 کا حوالہ دیا، جس میں جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ کسی بھی طرح سے ہائی کورٹ کے سامنے ریٹ آف کو ورنٹو کا متبادل فورم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پیراگراف میں اسد علی کیس میں یہ اصول طے کیا ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اس جج کی کوالیفیکیشن کی بابت جو ہے وہ بات کرتا ہے، تو ہم نے عدالت سے یہ گزارش کی کہ چونکہ آئین کے آرٹیکل 193 میں لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کا جج وہ شخص بن سکتا ہے جو وکیل سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپلینٹ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور میڈیا کے اندر رپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ شک ہے، یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے کہ معزز جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ان کی جو LLB کی ڈگری ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، وہ انویلڈ ہے، اور جو یونیورسٹی ہے وہ بھی اس کو انویلڈ قرار جو ہے وہ دے چکی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جو مواد ہے، یہ جو ڈگریز ہیں، یہ جو یونیورسٹیز کے لیٹر ہیں، یہ غلط ہوں اور ممکن ہے یہ درست ہوں۔ تو ہم نے عدالت کو بتایا کہ ان کے غلط یا درست ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے آئین نے ریٹ آف کو ورنٹو کا راستہ دکھایا ہے، کیونکہ ریٹ آف ورنٹو میں انکوائری کرنا وہ آئینی عدالت کی بنیادی آئینی اوبلیگیشن ہے، اور یہ بات جو سپریم کورٹ کا 2023 کا فیصلہ ہے جواد احمد میر کا، اس میں بھی یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ جب آپ نے ریٹ آف کو ورنٹو دائر کرنی ہے تو اس میں جو پٹیشنر ہوگا اس نے صرف معلومات آئینی عدالت کے سامنے رکھنی ہے، اس کے بعد ان معلومات کی انکوائری کروانا یا اس کو آگے پروسیڈ کرنا، وہ آج کے اس کی سماعت کرتے ہوئے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے اعتراضات جو ہیں وہ ختم ہوں گے، یہ درخواست جو ہے وہ قابل سماعت قرار دی جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریگولر سماعت جو ہے وہ لازمی ہوگی۔